السلام علیکم پیارے بچوں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کرنے سے کتراتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو کوئی دوسرا ہمارے بارے میں کیا سوچے گا یا اس کام سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن جو کام کسی کی بھلائی کے لیے کیا جائے وہ کام کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، اسی لیے ہم کو کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے۔ آج ہم آپ کی اردو بال بھارتی کی کتاب سے سبق نمبر 17 کوئی کام چھوٹا نہیں پڑھیں گے۔ بچوں دھیان دیجیے گا، میں ساتھ میں ہی سمجھا رہی ہوں آپ کو۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب جارج واشنگٹن امریکہ کے صدر تھے۔ ایک مرتبہ ان کا گزر کسی شہر سے ہوا۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ سڑک پر ایک درخت گرا ہوا ہے اور راستہ بند ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی فوج کے کچھ سپاہی اس درخت کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ سپاہی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے راستے کی رکاوٹ دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فوجیوں سے جنگ لڑنے اور دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام لیے جاتے ہیں۔ فوجیوں کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا اور دشمنوں سے ملک کو بچانا۔ لیکن جو راستے میں رکاوٹ آئی تھی، بڑا سا درخت گر گیا تھا، اسے بھی فوجی ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی جو فوجی تھے وہ اپنے کام کے علاوہ بھی یہ کام کر رہے تھے۔ سپاہی درخت ہٹانے کے لیے اپنی پوری قوت لگا رہے تھے۔ درخت بہت وزنی تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہ تھا۔ سپاہی بری طرح تھک چکے تھے۔ سپاہیوں کا افسر دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کی مدد کرنے کی بجائے انہیں ڈانٹ رہا تھا۔ اب یہاں دیکھیے، سپاہی وہ اپنی پوری قوت لگا رہے تھے کہ وہ درخت راستے سے ہٹ جائے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ان کا جو سپاہی تھا، ان کا جو افسر تھا، وہ سپاہیوں کی مدد نہیں کر رہا تھا بلکہ دور کھڑے رہ کر انہیں ڈانٹ رہا تھا۔ واشنگٹن سادہ لباس میں تھے، اس لیے کوئی انہیں پہچان نہ سکا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر افسر سے کہا، بھائی، ان سپاہیوں کو ڈانٹنے کی بجائے ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ایک آدمی کے بڑھنے سے طاقت بڑھ جائے گی اور یہ درخت ہٹ جائے گا۔ افسر کو اپنے افسر ہونے کا بڑا غرور تھا۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں ان سپاہیوں کا افسر ہوں، یہ کام میرا نہیں، ان سپاہیوں کا ہے، میں یہ کام کیوں کروں؟ واشنگٹن کو اس کا جواب سن کر غصہ تو بہت آیا، مگر انہوں نے اپنے غصے کو ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، معاف کرنا، مجھے معلوم نہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور درخت ہٹانے میں سپاہیوں کی مدد کرنے لگے۔ ایک شخص کو اپنی مدد کے لیے آتے دیکھ کر تھکے ہوئے سپاہیوں کو بڑا حوصلہ ملا۔ واشنگٹن تھے وہ امریکہ کے صدر تھے، لیکن انہوں نے سپاہیوں کی مدد کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، جبکہ ان کا جو افسر تھا اسے اپنے افسر ہونے پر بڑا غرور تھا۔ واشنگٹن نے سپاہیوں سے کہا، چلو ہم سب مل کر ایک ساتھ زور لگاتے ہیں۔ سپاہیوں نے ایک نئے جوش کے ساتھ زور لگایا۔ آخر درخت اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور راستہ کھل گیا۔ سپاہیوں نے واشنگٹن کا شکریہ ادا کیا۔ واشنگٹن اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سفر پر آگے جاتے ہوئے انہوں نے افسر سے کہا، جب کبھی آپ کو ایسے کاموں میں مدد کی ضرورت پڑے تو اپنے صدر کو بلا لیجیے، وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ اب افسر نے پہچانا
کہ یہ امریکہ کے صدر جارج واشنگٹن ہے۔ یعنی وہ اپنے سادہ لباس میں تھے واشنگٹن، اسی لیے انہیں نہ سپاہیوں نے پہچانا نہ افسر نے، لیکن اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے سپاہیوں کی ایک درخت ہٹانے میں مدد کی۔ انہیں اس کام میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا۔ افسر جو تھا اس نے جارج واشنگٹن کو پہچان لیا اور اسے جو غرور تھا کہ میں افسر ہوں، تو اسے اس غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے سپاہیوں کی مدد نہیں کی، اس کام کو اس نے چھوٹا سمجھا۔ اس نے معافی مانگتے ہوئے کہا، جناب مجھے معاف کر دیجیے۔ صدر جارج واشنگٹن نے اسے معاف کر دیا اور مسکرا کر کہا، یاد رکھو کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ جارج واشنگٹن کی تصویر آپ کے سامنے ہے اور انہوں نے جو کام کیا ہے اور جو کہا ہے وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔